السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوفے میں مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں جو آپ کو بہت پیارے تھے ان کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ کوفہ کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین کے نمائندہ کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کے شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولے دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھائی جان، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سازگار ہیں۔ آپ بلا تعامل اور بلا جھجک تشریف لائیں۔ یزید کو اطلاع۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت بھی تھے، اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ حالات پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ ہو۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی میں ان کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے واحد کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اپنی بیعت توڑی تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر، یہ کام آندھی لاٹھی کے بغیر نہیں سلجھے گا اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقت سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام حسین کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے حق میں نہیں، امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر چوک در چوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ ہاتھ سے نکل جانے کو ہے، تم فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ عمار بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اس مضمون کے خطوط لکھے جن پر یزید بہت غضبناک ہوا۔ نعمان بن بشیر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفہ کی صورتحال کے بارے میں اطلاع کے حوالے سے یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص اعتماد والا غلام اور خاندان کا رازدار تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا کہ ہاں۔ سرجون نے کہا کہ تو میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لے کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کوفہ کی امارت اس کے سپرد کر دے۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفے میں شیعان علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کروایا اور اسے حکم نامہ جاری کیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کرو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے
اس لیے آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنے قاصد کو یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم میری سنو گے اور میرے علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں جس شخص نے امام حسین کا خط پڑھا اس نے اسے پوشیدہ رکھا، چھپا کے رکھا، مگر منذر بن الجارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد عبید اللہ بن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جس صبح کی رات ابن زیاد نے کوفے کے لیے روانہ ہونا تھا، اس رات منذر بن الجارود قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت امام حسین کے قاصد کو قتل کروا دیا اور بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید امیز تقریر کی اور کہا، خدا کی قسم مجھے مصیبت دشواری یا دشمن کے اسلحہ سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے۔ یہ ابن زیاد کا قول ہے۔ امیر المومنین یزید نے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو تم پر نائب بنائے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلافات اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے حامی اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں بعید کے بدلے قریب کو پکڑوں گا، یعنی روپوش مجرموں کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے، یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا اور پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے جس نے کنکر پتھر رون ڈالے تھے۔ ابن زیاد کا کوفے میں داخلہ۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے اپنے اہل خانہ اور 500 سواروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور باقی کو وہیں چھوڑا اور دھوکہ دینے کے لیے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ امن و ایمانیت کے ساتھ وہ کوفے میں داخل ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو امام عالی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی رستے سے حجازی ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور سب کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر بھی اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو اس وقت مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا کہ راستہ چھوڑو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بہت رنج ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے عام اعلان کرنے کا حکم دیا، منادی کی گئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا۔ امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہاری حدود اور تمہارے اموال پر آگے بڑھا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں
حاجت مندوں کو عطا کروں، مچھیوں فرما بردار پر احسان کروں اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے احکام نافذ کروں گا اور ان احکام کی پیروی کراؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرگردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے حکومت کے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو پیش کرے گا، اور جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، جو ایسا نہیں کر پائے گا اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوفزدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوفہ مشہور ہو چکا تھا کہ آپ یہاں قیام پذیر ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل کر حانی بن عروہ کے ہاں چلے آئے، جو قبیلہ مزہج کے سردار اور محب اہل بیت۔ وہ کہنے لگے آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دو۔ حانی نے کہا کہ اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو چکے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اب میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں۔ حانی نے مکان کے عورتوں والے حصے کے محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا اور سوائے محدود و مخصوص لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔ حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کافی لوگ خفیہ طور پر آتے جاتے تھے اور بیت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد مسلسل اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس شخص کی پناہ دی ہے۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کرنا اور انہیں یہ مال دے کر بتانا کہ تم بھی اہل بیت کے محبین میں سے ہو۔ اس طرح وہ غلام جامع مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس آیا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ غلام نے لوگوں سے کہتے سنا کہ یہی شخص حضرت امام حسین کے نمائندے کے طور پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام نے حضرت مسلم بن اوسجہ سے کہا کہ بندہ خدا میں شامی ہوں اور اللہ کا مجھ پہ خاص کرم ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں، میں اہل بیت کے اس فرد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق مکہ سے کوفہ تشریف لائے ہوئے اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ وہ گھر جانتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ اس واقعے کے حصول میں تعاون فرمائیں اور مجھے ان کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے اس کی غیرت مندی پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے پالو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مدد فرمائے گا۔ مسلم بن اوسجہ بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اس مکار غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، جو لگاتار 15 دن وہاں مقیم رہ کے مسلم بن عقیل کی نشست و برخاست اور سرگرمیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتا رہا۔ غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم پر ابن زیاد کا دیا ہوا مال عرب کے مشہور شاہ سوار ابو ثمامہ عامری کو دے دیا، جو امام کی جانب سے اموال کا ذمہ دار تھا۔ غلام نے واپسی پر حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور اس کے گھر کے مالک کا پتہ اور آپ کی سرگرمیوں کی مکمل تفصیل ابن زیاد کو بتا دی۔